Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, guys. I'm your old host and respected host, Hafiz Abdul Mosi from Islamic Motivator Channel. तो आज हम लोग एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जो कुरान पढ़ते वक्त आपको सबसे ज्यादा करामत साबित होने वाला है। और ये मैंने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में जो मैंने बनाई है आपको पढ़ाते वक्त कहा है कि मैं रुमूज़ औक़ाफ़ के ऊपर एक बहुत ही कीमती वीडियो बनाने जा रहा हूँ। रुमूज़ औक़ाफ़ आपको ये बताएगा कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त आपको कहाँ कहाँ ठहरना चाहिए। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुरानी रुमूज़ औक़ाफ़ इसके बारे में आज मैं आपको तफ़सीलन तमाम कुरानिक सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। अब आप सोचेंगे रुमूज़ औक़ाफ़ का क्या रोल है कुरान के अंदर। तो एक कोई भी अहले ज़बान जब अपनी ज़बान बोलता है उस वक्त उसको कहीं रुकना होता है, कहीं नहीं रुकना होता। तो इससे ठीक इसी तरह जैसे उर्दू में एक जुमला है, उठो मत बैठो। अब अगर हम मत के बाद रुकें, उठो मत बैठो, इसका मतलब हो गया खड़े खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। लेकिन सेम सेंटेंस, लेकिन हमने वक़फ़ अगर उठो के आगे लगा दिया, यानी उठो मत बैठो, सेंटेंस सेम है लेकिन उसके माने क्या बन गए, बिल्कुल अपोजिट। खड़े हो जाओ, बैठो नहीं। तो ठीक इसी तरह कुरान के अंदर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे अगर ना रुका जाए तो मफहूम बिल्कुल उलट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और कहीं पर आपके रुकने से या ना रुकने से या रुकने से, इन दोनों वजूहात के ऊपर, इन दोनों कंडीशंस पर माने कुछ से कुछ हो सकते हैं। तो ये रुमूज़ औक़ाफ़ आपको इस चीज को समझने में सही से मदद दे सकते हैं। तो ये लगभग 19 से 20 सिंबल्स हैं कुरान के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनमें से चंद मंदरजा झेल हैं, मीम, तो, जा, जीम, तो, कैफ और बाकियों के बारे में अब हम इन सब के बारे में तफसीलन बात करेंगे। चले आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सिंबल जो है वो ये ओ या जीरो की तरह दिखने वाला एक सिंबल है। ये देख सकते हैं आप, जीरो या उसकी तरह दिखने वाला एक सिंबल। ये वहां रखा जाता है, ये वहां लिखा जाता है जहां आयत मुकम्मल होती है। जहां आयत मुकम्मल होती है वहां छोटा सा दायरा भी लिखा होता है। ये दायरा असल में आयत की गोल ता है जिसने दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये वक्फ की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा, बहुत मर्तबा देखा होगा कि जब भी आयत खत्म होती है तो एक गोलता इसी तरह का निशान, ये ठीक इसी तरह का निशान बना होता है। और इसके अंदर आयत नंबर भी कभी कभार लिखा होता है, कभी कभार नहीं, अक्सर ही लिखा होता है, हर कुरान में लिखा होता है लगभग। तो इसको कहते हैं निशान जो आयत मुकम्मल होने पर आता है। यह हो गया हमारा पहला सिंबल, रुमूज़ औक़ाफ़ का पहला सिंबल। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, वो है मीम। ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरा जाए तो अक्सर जगह माने और मफहूम के गलत होने का इम्कान होता है। ठीक इसी तरह मैंने आपको बताया उठो मत बैठो की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर हमने उठो मत बैठो कहा तो इसका मतलब कुछ और, उठो मत बैठो कहा तो इसका मतलब कुछ और। तो रुमूज़ औक़ाफ़ यानी मीम के बदलने से, मीम पे रुकने से अगर इस पर ठहरा जाए तो माने कुछ के कुछ हो सकते। तो इस पर जरूर ठहरना चाहिए, जरूर ठहरना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको ठहरना होगा। ये था हमारा दूसरा सिंबल। अब चलते हैं हमारे तीसरे सिंबल की तरफ, वो है ता। ये वक्फ़े मतलब की अलामत है, इस पर भी ठहरना चाहिए। उतनी सख्ती नहीं है, मीम की तरह सख्ती नहीं है, लेकिन इस पर भी ठहरना चाहिए। और हमारा चौथा सिंबल जीम, ये वक्फ़े जायज की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज है। यानी यहाँ पर ठहरे तो ये बेहतर है, लेकिन ना ठहरना यानी वस्ल की अलामत, यानी वस्ल करना यानी मिलाकर पढ़ना भी जायज है। सब याद रखिएगा। अब जब मैं जिस बारी से मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब सबसे मुश्किल यानी सबसे कठिन, जिस पे आपको ठहरना जरूरी है, उससे लेकर ठहरना ना ठहरने वाला, जीम के अंदर आपको ठहरना चाहिए लेकिन मीम के ऊपर आपको ठहरना है हर हालत में। तो ठीक इसी तरह जीम के ऊपर ठहरना बेहतर लेकिन ना ठहरना भी जायज
ہے۔ اس طرح کی کچھ علامات ہیں، اور یہ ہے ہماری اگلی علامت قف۔ عربی اگر آپ کو آتی ہو تو اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، قف کے اوپر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ ہماری اگلی علامت ہے لا، اس کے معنی ہے نہیں عربی کے اندر۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر ٹھہرے تو معنی کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آیت کے اوپر ہو تو ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آیت کے بیچ میں آ رہا ہو تو یہاں پہ ٹھہرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر یہ آیت کے اوپر آ رہا ہو تو اس کے اوپر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے، دونوں چیزیں جائز ہے۔ ہماری اگلی علامت ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے، یہاں پہ اگر آپ ملا کر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، یعنی زا کی ایک وہ ہے ویلیو کے یہاں پر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے، لیکن اس سے زیادہ نسبت دی گئی ہے صاد کو، اس کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا ہے صلے، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے۔ آپ کو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ چیز یاد رکھیں، یہ جو نشان ہے سمبل قرآن کے اندر لکھا ہوتا ہے تو اس سمبل کو یاد رکھیں، ان الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو یہ الوصل الاولی کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، میں نے آپ کو بتایا ان عربی الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ صل، یہ قد یوصل کی علامت ہے، صل یہ قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ٹھہرے نہ ٹھہرے لیکن ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ صل قد یوصل، یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صل یاد رکھیں، صاد لا۔ اگلا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے اور یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، فری کا ثواب، یہاں پہ رکیں تو ثواب ہے۔ اگلا ہے وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تو یہاں پر بھی رکا تھا، یہاں پہ رکے تھے وہ، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے، ثواب کمائے، فری کے ثواب ملنے قرآن پڑھنے میں۔ غفران کے معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں سے جب بھی گزر رہے ہو، یہاں پہ جب بھی پڑھ رہے ہو، یہاں پہ بخشش کی دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے، یہاں ملا کے نہیں پڑھیں، یہاں ملا کے نہیں پڑھنا، وہ کرنا ہے۔ سین یا سکتہ، آپ کو کبھی کبھار سکتہ بھی آتا ہے کہ آپ بالکل ہکا بکا رہ جاتے ہیں، آپ کی سانس تو نہیں ٹوٹتی لیکن آپ کو جو جملہ نکل رہا ہوتا ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، تو یہ سبھی سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، سانس نہ ٹوٹے، ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں ٹوٹے۔ اگلا وقفہ، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہ بھی سکتہ لیکن یہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یہاں پہ ٹھہرنے کی مقدار زیادہ ہو لیکن سانس ابھی بھی نہ ٹوٹے۔ سیم اسی طرح آپ کو میں نے وقفہ سکتے کا بتا دیا، اب یہ ہے 3 نقطے، یہ قریب قریب 2 جگہ آتے ہیں 3 نقطے کچھ الفاظ کے فاصلے سے، جسے معانقے کی علامت کہتے ہیں۔ قرآن کے حاشیے پر لکھا ماں اسی کا اختصار ہے، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، یا آپ پہلے والے پہ ٹھہر جائیں یا دوسرے والے پہ، یہ آپ کی اپنی مرضی۔ یہ کذالک کا مخفف ہے، کذالک کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کاف یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ جو وقف کی علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی کاف سے پہلے جو علامت گزری ہے چاہے اب وہ میم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پہ کاف لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ میم کی علامت یوز کری جائے گی، سمجھ گئے؟ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف، یہ ہے 5 کی طرح کا کوئی نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے،
جیسے آیت کا میں نے گول دائرہ بتایا تھا، تو یہاں پہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قرآن کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے. اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لٹانے کی ضرورت نہیں، لٹانے کی ضرورت وقف کر کے پیچھے سے دوبارہ پڑھنا، لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلے والے پہ چلتے ہیں. اگلا والا ہے ربع، پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے. جب بھی پارا مطلب 4 پاؤ ہوتے ہیں قرآن کے اندر، پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے تو اربع لکھا جاتا ہے، دوسرا پاؤ ختم ہوتا ہے تو نصف لکھا جاتا ہے، یعنی یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے. تیسرا ختم ہوتا ہے تو ثلاثہ لکھا جاتا ہے. جب چوتھا ختم ہوتا ہے تو پارے ختم ہو جاتا ہے، اگلا پارا شروع ہو جاتا ہے. سجدے، قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے. ارے بھائی، قرآن میں سجدے تو 14 ہوتے ہیں، 15 کہاں سے لیا ہے؟ ایک سجدہ اقترب الناس کے آخر میں بھی ہے. اس سجدے کو کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں بحث میں نہیں کر رہا ابھی، آگے چلتے ہیں. یہ رکوع کی علامت ہے، جہاں جہاں رکوع ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کی علامت ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہماری ویڈیو کا اختتام یہی ہوتا ہے. Remember me in your special prayers in the holy month of Ramadan. Subscribe, like and share for providing support to me. Thank you. اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے ذرا سا بھی فائدہ پہنچا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ خیر.